المنیر وائس کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے۔ یہ شہر شرک کا بہت بڑا مرکز تھا۔ آپ علیہ السلام کا چچا آزر اپنی قوم کا سردار تھا اور بت تراشنا اس کا ذریعہ معاش تھا۔ ہر طرف بت بنانے اور بیچنے کا کاروبار ہو رہا تھا، کیونکہ پرستش قومی مذہب کی حیثیت اختیار کر چکی تھی، جبکہ وقت کا بادشاہ الگ سے خدائی کا دعوے دار تھا۔ اس حالت زار کے پیش نظر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس قوم کو دعوت دینے اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ چنانچہ پہلے مرحلے پر انہوں نے قوم کی اصلاح کرنے اور انہیں نقطۂ توحید سمجھانے کا پروگرام بنایا، جسے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیسی مورتیاں ہیں جن پر تم بندگی کے لیے جمے بیٹھے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ اس کی مزید تفصیل قرآن مجید کے دیگر مقامات پر دیکھی جا سکتی ہے، جو سورۃ شعراء اور صافات میں ہے۔ پھر اپنے چچا سے بھی اس کاروبار اور عقیدہ و مذہب پر بات کی اور اسے سمجھانے کی پوری کوشش کی، مگر بے سود، بلکہ چچا نے سمجھنے کے بجائے الٹا قتل کی دھمکی دے ڈالی اور گھر سے چلے جانے کا حکم دے دیا۔ اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے چچا سے کہا، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ مجھے ایسے علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ شیطان کی پوجا نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ اس نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام علیک کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ بعد ازاں بادشاہ وقت نمرود سے بھی ملاقات کی اور واضح دلیل سے اس پر ثابت کر دیا کہ تم رب نہیں ہو، رب تو وہ ہے جس کا سورج اور چاند تاروں پر بھی حکم چلتا ہے، لہذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو۔ جب قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت قائم ہو چکی اور کسی فرد کی اصلاح کا کوئی امکان باقی نہ رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ چنانچہ آپ اللہ کے حکم سے عراق چھوڑ کر شام کے شہر ہراء ہجرت کر گئے، پھر وہاں سے فلسطین چلے گئے۔ ایک بار اپنی بیوی سارہ کے ساتھ مصر گئے تو وہاں کے بادشاہ نے اپنی لونڈی ہاجرہ قبطیہ کو سیدہ سارہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سیدہ سارہ نے ہاجرہ کا نکاح سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا۔ پھر آپ مصر سے واپس فلسطین میں مقیم ہو گئے۔ 86 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہاجرہ سے بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام اسماعیل رکھا۔ پھر حجاز منتقل ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے ماں بیٹے کو مکے کے ارد گرد واقع فاران کی پہاڑوں میں ایک بے آباد وادی میں چھوڑ دیا۔ بیوی نے کہا کہ کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر۔ تو سیدہ ہاجرہ نے کہا، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں ہوتی تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے میرے رب، تاکہ وہ نمازیں قائم کرے، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کے طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ سیدہ ہاجرہ کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ اور چند کھجوریں تھیں۔ جب یہ غذا ختم ہو گئی تو پیاس محسوس ہوئی، بچہ بھی پیاس سے رونے لگا۔
پانی کی تلاش میں سیدہ ہاجرہ صفا پہاڑی کی طرف بھاگی، پھر مروہ پہاڑی کی طرف کہ شاید کہیں کچھ پانی مل جائے۔ جب مروہ پر 7 چکر پورے کیے تو ایک آواز آئی، دیکھا ایڑی مارنے سے زمین سے پانی نکل آیا جہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے۔ اسی پانی کو زمزم یعنی رک جا کہا جاتا ہے۔ یہی وہ سائی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے عبادت بنا دیا۔ کچھ مدت کے بعد بنو جرہم قبیلہ اس بے آباد وادی میں آ کر آباد ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اہل و عیال کو اسی جگہ پہ چھوڑ دینا ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس پر آپ اللہ کی توفیق سے پورے اترے۔ پھر ایک دوسری آزمائش باپ بیٹے دونوں کی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جب باپ نے بیٹے کو اپنا یہ خواب سنایا اور بیٹا سمجھ گیا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے تو پوچھا کہ بیٹا غور کر کے بتانا اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیٹے نے خوشی سے یہ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبروں میں پائیں گے۔ باپ نے بیٹے کو منہ کے بل زمین پر لٹا لیا اور قریب تھا کہ گلے پر چھری چلا دے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آواز آئی، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈھا بھیجا جسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اسی مبارک عمل کو ہر سال صاحب استطاعت پر فرض کر دیا گیا۔ ان امتحانات میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک گھر کی تعمیر کا حکم دیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ باپ بیٹا یہ دعا بھی پڑھتے جاتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب حجر اسود تک پہنچے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کوئی اچھا سا پتھر لانے کے لیے کہا، لیکن اتنی دیر میں جبریل علیہ السلام یہ پتھر جنت سے لے کر آئے جسے حجر اسود کے مقام پر نصب کر دیا گیا۔ جب دیواریں کچھ اونچی ہو گئی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے۔ اسی پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے جس پر آپ علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ اس مقدس گھر کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو تاکہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوئے سوار ہو کر چلے آئیں۔ آپ کے اس اعلان کو لوگوں تک پہنچا دیا گیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس گھر کے پہلے متولی بنے۔ آپ کی وفات کے بعد قبیلے بنو جرہم کے سردار نے یہ ذمہ داری لے لی۔ پھر قبیلے بنو خزاعہ نے لڑائی کر کے بنو جرہم سے یہ منصب چھین لیا۔ ان حالات میں دین ابراہیمی میں اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا کہ خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے گئے۔ بنو خزاعہ کے بعد قریش مکہ نے یہ انتظام سنبھالا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے 21 سال بعد تک یعنی 8 ہجری تک خانہ کعبہ شرک کا مرکز بنا رہا۔ مشرکین اپنے طریقے کے مطابق حج کرتے رہے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا گیا اور 9 میں حج فرض ہوا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں اسلامی شریعت کے مطابق پہلا حج ادا کیا گیا۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا۔